اب میں شہر کے مشہور معروف ڈاکٹر، علم دوست شخصیت، علماء کے قدرداں شخصیت جناب محمد علی پاٹنکر سے گزارش کروں گا کہ وہ ہمیں مخاطب کریں۔ السلام علیکم دوستو، اس وقت جو حالات ہو رہے ہیں، خاص کر میں میرے پورے بھائیوں سے کہہ رہا ہوں کہ پتھر کا جواب پتھر نہیں ہوتا ہے، پتھر کا جواب پھول ہوتے ہیں، نفرت کا جواب نفرت نہیں امر ہے، اور گالیوں کا جواب دعا ہے۔ آج جو حالات دہلی میں آپ نے دیکھے، اگر ہم حکمت سے کام لیتے اور ہمارے آقا وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں کہا ہے کہ مسلمانوں صبر کے ساتھ، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ مرنے والے تو دونوں طرف سے تھے، لیکن اگر ہم حکمت سے کام لیتے اور ان کے پتھروں کا جواب ہم پتھروں سے نہ دیتے، ان کے گولیوں کا جواب ہم گولی سے نہ دیتے، تو شاید جو حالات دہلی میں پیدا ہوئے نہ ہوتے۔ اب میں آتا ہوں مدرسوں کی طرف۔ ہمارا پہلا سبق ہے علم، اقرا۔ آپ سب کا تعلق ہے تعلیم سے۔ میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم اقرا تعلیم کے ساتھ تھے، نالج کے ساتھ، ٹیکنالوجی کے ساتھ تھے، تو ہم اسپین سے لے کے ہندوستان کے بورڈر تک ہم نے حکومتیں کی۔ آج ہماری حالت جو آج دلیسوں تو صرف خراب ہو گئی ہے، یہ کسی نے حملہ کر کے ہماری حالت نہیں کی ہے، ہماری جہالت، علم سے دوری کی وجہ سے ہوا ہے۔ اسلام تعلیم کی بات کرتا ہے، دینی تعلیم، دنیا تعلیم ہمارا تعلیم نہیں ہے، الگ نہیں ہے۔ جس تعلیم سے ہم کو فائدہ ہوتا ہے، کہا گیا وہ تعلیم حاصل کرو۔ میں مدرسے کی بہت عزت کرتا ہوں، اس لیے کرتا ہوں کہ جس ملک سے مدرسے ختم ہو، اس ملک سے علم دین ختم ہو گیا۔ آپ دیکھو یورپ میں کئی ملک ایسے ہیں جو اب نئے ملک ملے ہیں، مسلم ملک 70 سال تک، 80 سال تک انہیں دین پہ چلنے کے لیے کوئی دے نہیں رہا تھا۔ آج وہ جانتے ہیں، آج بھی جانتے ہیں کہ وہ مسلم ہے، لیکن چونکہ وہ مدرسے نہیں تھے تو صرف وہ جانتے ہیں کہ ہمارے دادا نانا مسلمان تھے، اس لیے ہم مسلمان ہیں۔ تو میں پھر آپ سے کہتا ہوں، تیسری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں، 1500 سال سے اللہ نے نماز کے بعد زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے۔ خیال کرو اگر مسلمان 1500 سال سے اگر زکوٰۃ دیتے رہتا تو کیا ایک مدرسہ چلانے کے لیے بمبئی لوگوں کو آنا پڑتا؟ آج ہمیں آج حالت کل آگے دیکھو، کرسچن لوگوں سے ہمیں سبق لینا چاہیے۔ ہر چرچ کے پاس ایک اسکول رہتا ہے، مدرسہ رہتا ہے۔ بمبئی کے جتنے بھی امپورٹنٹ مدرسے اسکولس ہیں وہ چرچ سے لگے ہوئے ہیں۔ آج بتا بمبئی میں، ہندوستان میں کتنے مدرسے ہیں، کتنے اسکولس ہیں؟ کیا ہر اسکول کے ساتھ ایک مدرسہ ہے؟ نہیں۔ ہر مسجد کا ایسا ایک مدرسہ ہے؟ نہیں۔ تو میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آج اگر ہم زکوٰۃ اجتماع زکوٰۃ سسٹم شروع کرتے ہیں، میں چند سالوں میں آپ سے کہتا ہوں ہماری غربت ختم ہو جائے گی۔ ہمیں مسلمانوں کو چندے کی طرف جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آج کسی حالت میں اس کو میں ہمارے جتنے علماء آئے ہیں، جتنے اساتذہ آئے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کی طرف رجوع ہو جائے اور یہ سسٹم اجتماع زکوٰۃ کا سسٹم پھر شروع ہو جائے۔ چوتھی بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں وہ ہے وہ دعوت۔ بڑا بادشاہ آج ہم سے غصہ ہو گیا ہے۔ آج وقت آ گیا ہے کہ ہمیں اجتماعی توبہ کرنا چاہیے۔
اجتماع توبہ کرنے کا وقت آیا ہے. ہمیں کہا گیا تھا آخری فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 1,25,000 صحابی تھے. ان سے کہا میں نے دین پہنچایا؟ سبھی نے کہا کہ 1 مرتبہ 2 3 مرتبہ. پھر اللہ کو وٹنس کیا ان کو کہ اللہ دیکھ میں یہ سب کہہ رہے ہیں یہ وٹنس ہے کہ میں نے دین کو مکمل کر دیا. اب ان سے کہا آپ کا کام ہے دین کو آپ دنیا کے کونے میں پہنچائیں. حال یہ ہوا کسی صحابی کا چہرہ اس طرف تھا وہ اس طرف نکل گئے, یہاں اس سائڈ تھا ادھر نکل گئے. کہتے کہ تقریباً 1,25,000 صحابی تھے. آج سعودی میں 6 یا 7 ہزار بھی ان کی قبریں نہیں ملتی ہے. اس کا مطلب سب کے سب دنیا میں چلے گئے. آج 100 سال یا 150 سال جو بھی ہو ہم نے دعوت کو بھول گئے. وی آر 1/3 ان دا ورلڈ. اس کا مطلب ہم سے 2 لوگ آگے ہیں. آج بھی اگر ہم دعوت کا کام شروع کرتے ہیں تو کوئی مشکل نہیں, ہمیں مسلمانوں کو مسلمان بننا ہے. مولانا شاہد کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مولانا شاہد انشاءاللہ ہم دونوں سلو جوبیلی کو تو انشاءاللہ رہیں گے. دعا کرتا ہوں کہ گولڈن جوبلی بھی ہم ساتھ منائیں. اللہ حافظ.